اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد الامر الثانی انہ لا یخفى اختلاف نقل الاجماع فتارة ينقل رأيه في زمن نقله حدثا كما هو الغالب حسا وهو نادر جدا۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے جو امتحان ہو رہا ہے، کفایت الاصول جلد دوم کا ہم نے بھی شروع کیا تھا۔ امر ثالث سے اجماع منقول کی بحث ہو رہی ہے۔ امر اول گزر چکا ہے جس میں مصنف نے بیان کیا تھا کہ اجماع کے حجت ہونے کی اور معتبر ہونے کی جو ہے وہ دلیل کیا ہوتی ہے۔ ابھی امر ثانی میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ اجماع منقول میں نقل اجماع میں اختلاف ہوتا ہے، نقل میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات یہ ہے کہ جیسا کہ اکثر ہوتا ہے بطور حدث امام علیہ السلام کی رائے کو نقل کیا جاتا ہے بطور حدث۔ حدث سے مراد مقابل حس ہے، حسن یعنی جس طرح اجماع دخولی ہوتا ہے تو حس کے مقابل میں حدث آ جاتا ہے، یعنی اجماع منقول سے ناقل کا مقصود تمام علماء کا اجماع ہوتا ہے۔ اس طرح کے امام علیہ السلام مجمعین میں داخل قرار دیا جاتا ہے، یعنی حدثاً داخل قرار دیا جاتا ہے۔ جب تمام علماء جمع ہیں تو ناقل کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ گویا کہ ان میں سے کوئی ایک قول، ان میں سے کسی ایک شخص جو ہے وہ گویا کہ یعنی کہ امام علیہ السلام کا قول موجود ہے۔ جب ایک قول پر سب علماء جمع ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا قول بھی یہی ہے۔ تو اس حدث کے تحت جو ہے نا گویا کہ امام علیہ السلام کی رائے کو جو ہے نا اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا ایک جو ہے نا وہ یعنی طریقہ، ایک قسم کا اجماع یعنی نقل اجماع بطور حدث۔ اور بعض اوقات حسن ہوتا ہے، مصنف فرماتے ہیں یہ نادر ہے، بہت نادر، مثلا آج کے دور میں تو ہے ہی نہیں۔ حسن چونکہ اجماع دخولی کو کہتے ہیں، یعنی جس میں سامنے علماء موجود ہوں اور ان علماء میں سے ایک امام بھی ہو، تو یہ حضور کے دور میں ہو سکتا ہے، یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کوئی ایک جب موجود ہو، حاضر ہو، تو اس وقت گوئے کہ یہ اجماع متحقق ہو سکتا ہے، اور آج کے دور میں غیبت کے زمانے میں ویسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا اس لحاظ سے، یعنی رائے امام علیہ السلام کو نقل کرنا بعض اوقات بطور حدث ہوتا ہے اور بعض اوقات بطور حس ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات مصنف کہتے ہیں کہ فقط سبب، یعنی کہ لا ینقل الا ما هو سبب عند ناقلہ، ناقل کے نزدیک جو سبب بن رہا ہے اجماع کا، عقلاً ہو یا عادتاً ہو یا اتفاقاً ہو، جو ناقل کے نزدیک سبب بن رہا ہے، چاہے وہ قاعدہ لطف ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو اس کو فقط نقل کر دیا جاتا ہے، یعنی سبب کو نقل کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات مصنف فرماتے ہیں کہ نقل کے الفاظ بھی مختلف ہوتے ہیں، یعنی اس جہت سے بھی جو ہے نا وہ اختلاف ہوتا ہے کہ نقل کے الفاظ جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، صراحت کے اعتبار سے، ظہور کے اعتبار سے اور اجمال کے اعتبار سے۔ صراحت کے اعتبار سے مثلا بعض اوقات نقل اس طرح کیا جاتا ہے کہ کہا جائے کہ اجماعت الامامیۃ من المعصوم وغیرہ ہی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ گویا کہ یہاں پر معصوم اور غیر معصوم یعنی سب کا گویا کہ نام لیا گیا ہے اور اجماع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ظہور میں یہ ہوگا، مثلا کہا جائے کہ اجماعت الامت الامامیہ یا اجماعت الامت الاسلامیہ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ ظہور اس میں ہے، گویا کہ معصوم بھی اس میں شامل ہے۔
فقط سبب میں بعض اوقات مثلا یہ ہے کہ اجماع العلماء کہا جائے، اجماع الاصحاب کہا جائے، اجمال میں یہ ہے کہ مثلا کہا جائے اجماع العلماء، تو یہ یعنی اس لحاظ سے بھی اختلاف ہوتا ہے، الفاظ کے نقل کرنے میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، چاہے یہ یعنی سبب کے نقل کرنے میں ہو اس لحاظ سے یعنی اختلاف ہو، چاہے وہ سبب اور مسبب دونوں کو نقل کرنے میں، باہم دونوں کو نقل کرنے میں، یہ اجماع دخول میں ہوگا، سبب اور مسبب جب دونوں کو نقل کیا جاتا ہے۔ مثلا کہا جائے کہ وہ مثلا کہے کہ اجماعت یعنی اجماعت الامت من المعصوم وغیرہ ہی، تو یہ کہے مثلا ہاں جی اجماعت الامت من المعصوم وغیرہ ہی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ گویا کہ اجماع دخولی ہے، یعنی اس نے خود معصوم کو بھی دیکھا ہے اجماع میں، تو یہ سبب اور مسبب دونوں کو اس نے نقل کیا، اور بعض اوقات فقط سبب کو نقل کیا جاتا ہے، جیسے اجماع العلماء، اجماع الاصحاب، اجماعت الامت الاسلامیہ، یہاں پر یہ کہ فقط سبب کو نقل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس مختلف جہات سے امر ثانی میں گویا کہ یہ بیان کیا ہے کہ اجماع میں اختلاف ہوتا ہے، بطور حدث ہونے اس جہت سے دیکھیں تو حدث اور حس کی جہت سے دیکھیں، اسی طرح سبب اور مسبب کی جہت سے دیکھیں تو اختلاف پایا جاتا ہے۔ امر ثالث میں فرماتے ہیں کہ لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول بأدلۃ، یہاں پر قسمیں بیان کرتے ہیں کہ اجماع کی کتنی قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے کون سی قسم حجت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اجماع کی پہلی قسم یہ ہے کہ اجماع نقل ہوا ہو اور سبب اور مسبب دونوں کو متضمن ہو، یعنی اجماع دخولی ہو، اور عن حس نقل ہوا ہو، تو یہ جب سبب اور مسبب دونوں کو متضمن ہوگا تو عن حس ہوگا، یعنی وہ خود جو ہے نا گویا کہ مثلا وہ کہے کہ 100 نفر کو میں نے دیکھا، وہ ایک اجماع کی ہوئے تھے ایک مسئلے پہ، اور ان میں نے معصوم کو بھی دیکھا، تو سبب اور مسبب دونوں کو، یعنی مسبب یعنی خود معصوم کا بھی وہ ذکر کرے اور سبب کا بھی، تو یہاں پر یہ عن حس پہلی قسم ہے گویا کہ عن حس، یعنی جو اجماع ہوتا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو یعنی عن حس جو اجماع ہے یہ آیا زمانہ غیبت میں متحقق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو ایک نظریہ یہ موجود ہے کہ اگر یہ جو ہیں متاخرین ہیں، شیخ طوسی کے بعد والے جو ہیں، وہاں پر یہ ہے کہ عن حس اجماع متحقق نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے پہلے شیخ طوسی سے پہلے والے جو لوگ ہیں، جو علماء موجود ہیں، جب وہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا اجماع عن حس ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ مثلا کلینی نے اجماع کا دعویٰ کیا کہ اجماع کو نقل کیا، انہوں نے مثلا کہا کہ فلاں نے کہا ہے کہ اجماع موجود ہے، پھر فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور فلاں نے خود معصوم کو دیکھا اجماع میں علماء کے درمیان۔ تو گویا کہ کیونکہ یعنی کہ یہ جو ہے متاخرین کے علاوہ جو متقدمین ہیں وہاں پر چونکہ واسطے کم ہوتے ہیں، جس طرح روایت میں بھی 4-5 واسطوں سے روایت مثلا کلینی تک پہنچ گئی، تو اسی طرح یہ ہے کہ 4-5 واسطوں سے وہی اجماع دخولی، مثلا کسی نے معصوم کے دور میں خود مثلا کسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو 10 علماء کے درمیان بیٹھے ہوئے ایک مسئلے پر اجماع کرتے ہوئے دیکھا، اس نے آگے نقل کر دیا، اس نے ایک اور عالم کے سامنے نقل کر دیا، اس نے شیخ کلینی کے سامنے نقل کر دیا۔ اب محدود وسائط سے جب شیخ کلینی تک وہ اجماع پہنچا تو یہ اجماع گویا کہ عن حس ہے، اجماع منقول عن حس ہے۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ متقدمین جو اجماع نقل کی کرتے تھے وہ اجماع عن حس ہو سکتا ہے، لیکن مصنف یہی اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ لو لم نقل، اگر ہم قائل نہ ہوں کہ زمانہ غیبت میں سبب اور مسبب دونوں کو نقل کرنا، عن حس نقل کرنا یہ موہون ہے، اگر ہم اس کے قائل نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ اکثر علماء چونکہ اس کے قائل ہیں کہ یہ موہون ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا، بے شک واسطے کم تھے لیکن عن حس اجماع متقدمین کے درمیان بھی متحقق نہیں ہوا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ دوسری قسم یہ ہے کہ مسبب کو متضمن ہو،
ہاں مسبب کو متضمن نہ ہو، یعنی خود معصوم کا ذکر نہ ہو اس میں اجماع میں کہ میں نے معصوم کو دیکھا، یہ مثلا نہ ہو، بلکہ خالصتاً سبب کو نقل کیا جائے لیکن عن حس نقل کیا جائے۔ عن حس نقل کیا جائے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ وہی سبب جس کو عن حس نقل کر رہا ہو ناقل، منقول الیہ کی نظر میں بھی وہی سبب بن رہا ہو، چاہے وہ عقلاً ہو، چاہے عادتاً ہو، چاہے اتفاقاً ہو۔ وہ ناقل کی نظر میں جو سبب ہے وہی منقول الیہ کی نظر میں بھی سبب ہونا چاہیے، چاہے عقلاً ہو، چاہے عادتاً ہو، چاہے جو ہے نا وہ اتفاقاً ہو۔ جیسے قید لطف ہے یا اصل کی بنیاد پہ ہے، مثلا سبب عن حسن ہے لیکن یہ ہے کہ آگے جو ہے نا منقول الیہ کی نظر میں بھی وہی سبب ہے، چاہے عقلی ہو، چاہے عادی ہو یا اتفاقاً ہو۔ تو ان دو صورتوں میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دو صورتیں ہیں تو منقول کے ساتھ جس کی طرف جو اجماع نقل ہوا ہے، مثلا اجماع شیخ طوسی نے نقل کیا بالفرض، اور عن حسن جو ہے نا سبب سے نقل کیا، اور منقول علیہ بعد والے جو علماء ہیں ان کی نظر میں بھی وہی سبب تھا، مثلا شیخ طوسی بھی قید لطف کے قائل تھے، اور بعد جس کی طرف جو منقول علیہ ہے جس کی طرف وہ سبب اجماع نقل ہوا ہے وہ بھی قید لطف کا قائل ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ منقول کے ساتھ جو معاملہ ہوگا گویا کہ یہاں پر بھی اجماع محصل والا گویا کہ معاملہ ہوگا، یعنی گویا کہ ایسا ہو جائے گا کہ اس نے اجماع کو خود حاصل کیا جس طرح کہ ناقل نے خود اجماع کو حاصل کیا ہے۔ یعنی اجماع منقول ناقل کے نزدیک اجماع محصل ہے، منقول الیہ کے نزدیک وہی اجماع منقول ہے کیونکہ اس نے نقل کیا ہے ناقل نے۔ لیکن اگر دونوں کا سبب میں اتفاق ہو جائے تو منقول الیہ کے ساتھ بھی معاملہ وہی محصل والا معاملہ ہوگا، گویا کہ اس نے خود اجماع کو حاصل کیا ہے اور یہ اجماع محصل ہے اس کی نظر میں۔ پھر التزام بمسببہ باحکام، یعنی تمام آثار اور احکام کے ساتھ اس نے گویا کہ سبب جب اس کے نزدیک بھی وہی ہے جو ناقل کے نزدیک ہے تو اس نے مسبب کو لینا ہے اور مسبب کو وہ ملتزم ہوگا۔ الامر الثانی انہ لا یخفی اختلاف نقل الاجماع، مصنف فرماتے ہیں کہ کوئی مخفی نہیں ہے کہ نقل اجماع کا اختلاف ہوتا ہے۔ فتارۃ ینقل رأیہ فی ضمن نقلی حدثا، بعض اوقات ناقل امام علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کو نقل کرتا ہے، فی ضمن نقل ہی اجماع کے نقل کے ضمن میں امام علیہ السلام کی رائے کو بھی نقل کرتا ہے، لیکن حدثاً بطور حدث نقل کرتا ہے۔ کما هو الغالب، جیسا کہ غالب ایسے ہوتا ہے، یعنی اکثر طور پہ اجماعات جس طرح ہوتے ہیں وہ عن حدث ہوتے ہیں، مثلا کہتے ہیں لطف کی بنیاد پر ہوگا یا اس طرح باقی جو بھی طریقے ہیں وہ آگے بیان ہوں گے اس کی بنیاد پہ ہوگا تو یہ عن حدث ہوگا۔ او حسن، یا یہ ہے کہ ناقل امام علیہ السلام کی رائے کو اجماع کے ضمن میں نقل کرتا ہے لیکن عن حسن نقل کرتا ہے، کہتے ہیں وہ نادر جداً، ایسا اجماع نادر ہے، یعنی یہ اجماع چونکہ دخولی بن جاتا ہے یہ نادر۔ وَأُخْرَى لَا يَنْقُلُ إِلَّا مَا هُوَ السَّبَبُ عِنْدَ نَاقِلِهِ، بعض اوقات یہ ہے کہ ناقل کے نزدیک جو سبب بن رہی ہے کشف رائے امام علیہ السلام کے لیے فقط وہ اسی سبب کو نقل کرتا ہے، چاہے عقلاً سبب بن رہی ہو، چاہے عادتاً، چاہے اتفاقاً۔ مثلا وہ یہ کہے گا کہ اجمال اصحاب، اجمال علماء، بس یہ جو ہے نا وہ فقط یہی کہہ دے گا۔ وہ اختلاف و الفاظ نقل ایزن، اور اسی طرح یہ ہے کہ نقل کے جو الفاظ ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں صراحت کے اعتبار سے، بعض اوقات بالصراحت وہ کہے گا اجماع کا لفظ استعمال کرے گا، مثلا اجماع العلماء، اجماع امت الاسلامیہ، ظہور کے اعتبار سے اتفق العلماء بھی کہہ سکتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ مثلا لا خلافہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اجمالاً، یا اجمالاً وہ جو ہے نا وہ نقل کرے گا، مثلا اجماع العلماء فقط کہہ دے گا، تو لہٰذا یہ اس لحاظ سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ فی ذالک اے فی انہ نقل السبب و نقل السبب والمسبب، یعنی اس میں الفاظ بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں، نقل کو سبب کو نقل کرنے میں یا سبب اور مسبب دونوں کو نقل کرنے میں، لہذا الفاظ بھی بعض اوقات مختلف ہوتے ہیں۔
الامر الثالث انه لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول بادلۃ حجیت الخبر، فرماتے ہیں کہ کوئی اشکال نہیں ہے کہ اجماع منقول حجت ہے، یعنی یہ پہلی قسم حجت ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اجماع منقول اسی خبر واحد کی حجیت والی جو دلیل ہے اسی کے ساتھ ہی حجت ہے۔ کب؟ اذا کان نقلہ متضمنا لنقل سبب والمسبب عن حس، جب وہ اجماع عن حس ہو، یعنی وہاں پر نقل کیا گیا ہو، مثلا زرارہ نے نقل کیا آگے کسی اور کی طرف، اس نے کسی اور کی طرف، اس نے کسی اور کی طرف آگے جو ہے نا جو یعقوب کلینی کی طرف مثلا وہ نقل ہوا، تو وہ نقل سبب اور مسبب دونوں کو متضمن ہو اور عن حسن ہو، تو اس کو کہیں گے یہ اجماع حسی ہے اور اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے حجیت میں، ایسا اجماع حجت ہے، اگرچہ اجماع منقول ہے لیکن حجت ہے۔ ہاں یہ فرماتے ہیں کہ لو لم نقل بان نقل کذالک فی زمان الغیبت موہون جدا، یہ یعنی کہ ہم نے یہ جو کہا ہے کہ اجماع حسی جو ہے وہ اس کی حجیت میں کوئی اشکال نہیں ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم قائل نہ ہوں کہ اس طرح کا نقل کرنا زمانہ غیبت میں موہون ہے، اگر ہم اس کے قائل نہ ہوں، لیکن اگر کوئی قائل ہے اس کا کہ زمانہ غیبت میں ایسا اجماع جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ یہ مورد بات سے بھی خارج ہو جائے گا۔ وَقَذَا اِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّنًا، اسی طرح یعنی صورت دوم جو ہے اس میں بھی اجماع کی حجیت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ وہ صورت دوم یہ ہے کہ اِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّنًا لَهُ، جب مسبب کو نقل نہ کیا جا رہا ہو، رائے امام علیہ السلام کو نقل نہ کیا جا رہا ہو، بل کانا ممحضاً لنقل سبب، بلکہ خالصتاً سبب کو نقل کیا جا رہا ہو، فقط سبب کو نقل کرنا ناقل کی نظر میں مقصود ہو، وہ بھی عن حسن، تو اس وقت بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ یہ اجماع بھی حجت ہے۔ الا انہ کان سببا بنظر منقول الیہ عقلاً او عادتاً او اتفاقاً، مگر یہ کہ فرماتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر یعنی کہ فقط یعنی یہ سبب کو نقل کیا جا رہا ہو تو منقول الیہ کی نظر میں مثلا وہ سبب نہیں ہے تو وہ اس کو اجماع منقول ہونے کی جہت سے حجت ہے، لیکن اگر وہی سبب جس کو ناقل نقل کر رہا ہے منقول الیہ کی نظر میں بھی وہی سبب ہے تو وہ پھر اجماع منقول گویا کہ اجماع محصل میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ اس جہت سے حجت ہوگا گویا کہ وہ اجماع محصل ہے۔ الا انہ کان سبب بنظر المنقول الیہ اذن، مگر یہ کہ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ منقول الیہ کی نظر میں بھی اگر وہ سبب ہو، وہی سبب ہو، عقلاً یا عادتاً یا اتفاقاً، مثلا ناقل کی نظر میں بھی اس نے بھی قاعدہ لطف کے تحت اجماع کو جو ہے نا وہ اخذ کیا ہے اور منقول الیہ کی نظر میں بھی کہتا ہے لطف حجت ہے، تو یہ گویا کہ یہ اجماع منقول پھر ایسا ہو جائے گا کہ فیتعامل حین اذن مال منقول معاملۃ المحصل فی الالتزام بمسببہ باحکام و آثاری، تو گویا کہ یہاں پر منقول اس کے ساتھ اجماع محصل والا معاملہ کرے گا، یعنی کہ وہ مسبب کو ملتزم ہوگا اپنے تمام احکام اور آثار کے ساتھ، تو گویا کہ وہ ایک قسم کا اس کے نزدیک اجماع محصل ہو جائے گا۔ تو جس طرح اجماع محصل کی حجیت میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کی حجیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔